ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے ہمارا ایمان چھین لیا جائے، ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے ہمارا ایمان لوٹ لیا جائے، ہمیں اسلام سے بدظن کر دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے، اور ہماری اسلامی رگوں کو اور اسلامی نسوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اور ہماری جڑوں کو اور بنیادوں کو ہلا دیا جائے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا اور جاہل رہنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بڑی پسپائی ہے، بڑی کمزوری ہے۔ ہمارا طبقہ، مسلم طبقہ دن بدن تعلیم کے اندر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ہماری اپنی کمزوریاں، کچھ ہماری حکومتوں کی کمزوریاں، کچھ ہماری غربت کی کمزوریاں، کچھ ہمارے حالات، کچھ ماں باپ کی نادانیاں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے میں اور ہمارے طبقے میں تعلیم کی شرح دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ تو ہم ساری دنیا کے لوگوں کو تو پڑھا لکھا نہیں بنا سکتے، سارے ملک کے لوگوں کو تو ہم پڑھا لکھا نہیں بنا سکتے۔ ہمارا بہت چھوٹا اور بہت مختصر سا پلیٹ فارم ہے، بہت مختصر سے لوگ ہماری اپنی باتیں سنتے ہیں۔ ہم ان مختصر سے لوگوں کے اندر ایک چنگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک سوچ ان کی بنانا چاہتے ہیں، ان مختصر سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہر قیمت پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھانا ہے۔ تعلیمی اداروں کی شروعات ہوگی، نئے سال نئے سیشن شروع ہوں گے، 2025 اور 26 کا نیا سیشن شروع ہوگا۔ اس نئے سیشنوں میں سب سے بڑا مسئلہ والدین کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کیسے اسکول میں کریں۔ ان اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو داخل کریں۔ دیکھو ہماری قوم کے جو اسکول ہیں، میں ان چیزوں، ان باتوں کو کہنے میں کوئی نہیں جھجک رہا ہوں، وہاں کہیں نہ کہیں کچھ کمزوری ہے تعلیم کو لے کر۔ جو غیروں کے اسکول ہیں، ان غیروں کے اسکولوں میں دینی تعلیم تو نہیں ملتی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے مسلموں کے اسکولوں کی بنسبت بہتر تعلیم ان کے وہاں دی جاتی ہے۔ آپ بہتر اور کمزور تعلیم کو دیکھے بغیر صرف اتنا دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے اسلامی عقائد کس اسکول میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جہاں آپ کے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں کمزوری رہ رہی ہے، اس کمزوری کو آپ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں، اگر پڑھے لکھے ہیں تو گھر پہ بٹھا کر کے اس کمزوری کو دور کر دیں، یا کہیں اپنی کسی مسلم ٹیچر کے پاس، یا لڑکا ہے تو کسی مسلم مرد کے پاس میں پہنچا کر کے، کوچنگ لگا کر کے اور اس کو بھیج کر کے وہاں اس کی اس تعلیم کی کمی کو کیا کر دیں؟ دور کر دیں۔ لیکن اسکول کا انتخاب ایسا کریں جہاں آپ کے بچوں کا ایمان کیا ہو سکے؟ محفوظ ہو سکے۔ ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے ہمارا ایمان چھین لیا جائے، ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے ہمارا ایمان لوٹ لیا جائے، ہمیں اسلام سے بدظن کر دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے، اور ہماری اسلامی رگوں کو اور اسلامی نسوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اور ہماری جڑوں کو اور بنیادوں کو ہلا دیا جائے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا اور جاہل رہنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ مزید آپ اسلامی اسکولوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مسجدوں میں، مکتبوں میں، اور حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جو کچھ آپ نے 10-15 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھا دی، وہی ان کے پاس سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر بچوں کو سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ باقی تمام چیزیں پھر فارمیلٹی کے طور پر آخر عمر تک اور آخری سانسوں تک چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر کیا کریں؟ فوکس کریں اور غور کریں۔